سمپل سوال کروں گا، بہت سمپل سوال آپ سے، کچھ ایسا بتا دیں کہ ہم سب لوگ جنتی ہو جائیں. ٹھیک ہے، سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. مطلب کیا عبادات کریں، اپنے دن و رات کیسے گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کا وقت اس عشرے میں شب قدر موجود ہے تو اس سے کیسے اس کی فضیلت حاصل کریں. اور پھر ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ مقام شہادت حاصل ہو سکتا ہے، یعنی معنوی لحاظ سے اور دوسری طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم بجائے شبے کے ازالے کے ہم تیسرے عشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت زبردست بات کی، اور واقعی ناظرین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے عتق من النار، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث جو ہے یہ فضائل اعمال میں جو ہے میرے دادا پیر برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو نے فضائل رمضان میں نقل کی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث جو ہے وہ منقول ہے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو ہے اس کو روایت کیا گیا، امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا. تو اس میں سے میں کام کی ایک بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، جو معمولات کے حوالے سے جو وہ ہو سوال کر رہے ہیں کہ کیا معمولات کیے جائیں، کیا کیا جائے. ویسے تو اعتکاف کے معمولات جو ہے 10 دن کے وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آن لائن اعتکاف، اور یہ تربیتی اعتکاف ہے، کیونکہ مصنوع اعتکاف تو مسجدوں میں ہی ہوتا ہے، مردوں کے لیے مسجدوں میں، عورتوں کے لیے گھروں میں ہوا کرتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے. لیکن اس لیے ہم نے اس کو تربیتی اعتکاف کہا ہے کہ تربیت کے طور پہ آپ جو ہے آج گھروں میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں عبادتیں کر رہے ہیں، تو وہاں اعتکاف کے معمولات ہوتے رہیں گے. تو ہر نماز کے بعد کی ہم نے معمولات متعین کر رکھے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے لطف آئے گا. تو یہ اعتکاف، تو وہ معمولات اس میں موجود. اس کے علاوہ پورے مہینے کے میں نے جو ہے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرے عشرے کے اذکار بتا دیے ہیں کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنے ہیں اور کون کون سی صورتیں تلاوت کرنی ہیں. تو یہ سارا آلریڈی بتا چکا ہوں، اور ماشاءاللہ دنیا بھر سے ایک فیڈ بیک مجھے ملتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور مجھے دوہری مسرت ہوتی ہے کہ میرے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے. اب رہا یہ آج کا سوال کہ مزید کو ایسا بتایا جائے کہ آخری عشرہ جو ہے وہ کام کا بن جائے، مزید اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گڑ پڑ جائے تاکہ اور میٹھا ہو جائے، کیونکہ بالکل اینڈ ہے، جانے والا ہے. اور رمضان یہ وہ مہمان ہے، اس کی جتنی زیادہ قدردانی کریں تو بار بار پھر نصیب ہوتا ہے. اس کے لیے یہ جو حدیث میں نے بتائی کہ طویل حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ذکر کی، رمضان کے مہینے کی اطلاع کی، کیونکہ شعبان کے آخر میں آپ یہ خطبہ طویل دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کے اندر یہ اس کے فضائل. اس میں آگے چل کے آپ نے فرمایا کہ اس میں 4 کام، 4 چیزیں کرنا جو ہے کثرت سے کرو، 4 کام کثرت سے کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 جب کام کرو گے تو تم جو ہے رمضان کی حقیقی جو ہے وہ منافع لوٹ لو گے. اس میں فرمایا کہ 2 کام تو ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جو ہے تم بچ نہیں سکتے، کوئی چارہ کار نہیں بچنے کا، وہ تمہیں کرنی ہی کرنی ہے. ان میں سے وہ 2 چیزیں فرمایا کہ جس سے تم اللہ کو راضی کرو، فرمایا وہ 2 چیزیں یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو. کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا اس کلمے کی کثرت، اور دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 ذکر بتا دیے ہیں خود اپنی زبان مبارک سے، لہٰذا یہ 2 ذکر جو ہے بس اس کا آپ بھی اہتمام شروع کر دیں. اور آج سے یہ ٹھان لیں کہ میں نے گویا کہ 10 دن کے اندر 70,000، کم سے کم 70,000 جو کلمہ شریف جو ہے یہ اپنا نصاب جمع کرنا ہے کہ جو ہے مجھے کل جہنم کی آگ سے بچانے کا باعث ہوگا. تو 70,000 یا 1.25 لاکھ کلمے کی نیت کر لیں اور کثرت سے پڑھیں، اس کی کاؤنٹنگ کر لیں. دوسرا استغفار کی کثرت کا فرمایا، تو استغفار کثرت سے کریں. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ بھی استغفار میں داخل ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہا کہ کوئی بھی استغفار کا صیغہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو وہ استغفار اس کی کثرت کریں. اب کثرت سے مراد یہ ہے کہ اس کی بھی 70,000 کے نصاب، اب 10 دن میں 70,000 جو ہے استغفار کا نصاب بھی پورا کر لیں.
تو گویا کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے. اگلی دو چیزیں فرمایا وہ ہے جس سے چارہ کار نہیں ہے. وہ کیا؟ فرمایا جنت کی طلب کرو اور جہنم کی سے پناہ مانگو. جنت کی طلب، تو جنت کو طلب کرنا، اللہ سے جنت کو مانگنا ہے، یا اللہ جنت عطا کر دی، جنت عطا کر دیجئے. اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ دعائیں کرنی ہیں. اب یہ کہ اس کی بھی کثرت ہونی چاہیے. وہ کثرت کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک دعا کو 25 مرتبہ، ایک دعا کو 25 مرتبہ نماز کے بعد دہرائیں. گویا کہ جنت کی طلب آپ کر رہے ہیں تو ایک نماز کے بعد جو ہے آپ 25 مرتبہ اس دعا کو دعا، یا اللہ جنت عطا کر، جنت فردوس، حدیث میں فرمایا جنت فردوس مانگا کرو کہ جس کی چھت جو ہے عرش الہی ہے. تو اللہ یا اللہ جنت فردوس عطا فرما دیجئے، اس کو کثرت، تو 25 مرتبہ. اسی طریقے سے جہنم سے پناہ، اس میں بھی 25 ٹائم جہنم سے پناہ مانگو، یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، جنت سے بچا. یا اللہم اجرنی من النار کہ اللہم اجرنا من النار کہ جو بھی صیغہ، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا. تو یہ 25 مرتبہ ہی ہے. تو ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ ہوگا. گویا کہ دونوں ملا کے 50 ٹائم ہو جائے گا. 50 کو 5 نمازوں سے ضرب دے تو کتنی بڑی تعداد بن گئی. تو کثرت کا جو مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب لیلۃ القدر آئے گی تو لیلۃ القدر کے اندر طاق راتوں کے اندر بھی یہ معمول پورا رکھیں. اس کے علاوہ ایک اور دعا کہ جس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ یہ کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معافی کو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. کیونکہ یہ معافی کا مفہوم اتنا جامع ہے کہ اللہ اگر معاف کر دے تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت کے سارے ثمرات و برکات مل جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے صرف معافی کا عنوان کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس یہ کہو. اس معافی کے اندر سارے ثمرات و برکات موجود. تو یہ جو دعا ہے یہ طاق رات کے اندر یہ دعا کم سے کم 125 مرتبہ مانگے، 125 مرتبہ یہ دعا مانگے مسلسل. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ 125 مرتبہ. تو یہ اللہ سے مانگے. تو یہ طاق راتوں میں اس کا اہتمام کریں. اور باقی جو معمولات میں نے بتائے انشاءاللہ جیسے جو ہے وہ پرویز محمود صاحب نے کہا آسانی سے جنت مل جائے، انشاءاللہ بالکل آسانی سے ملے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں کہ 4 چیزوں کی کثرت کر لو. کیونکہ فرمایا کہ اس کے جو وہ 3 اشرے ہیں، پہلا اشرہ فرمایا رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ فرمایا کہ وہ مغفرت کا ہے، تیسرا اشرہ عتق من النار کا ہے. اس کے بعد فرمایا تم اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور 2 ایسی ہیں جو تمہیں کرنی اس سے تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو فرمایا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ دنیا میں رہتے آپ